الكريم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولانا خادم صاحب نے میرے تعارف کے بعد 10 منٹ لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف کو مہینہ ہے اور کل 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے. اللہ تعالیٰ حضور کا اس مبارک دن ہم سب واسطے رحمتاں برکتاں فضیلتاں گزری ہوگا. بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کروں گا کیونکہ پہلے ہی تاخیر بھی ہو گئی ہے تو پھر وقت بچے ہوئے ہمارے کو کاٹے. کل تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی شروع کرو تو پھر مکڑ اندر آتی. بے شک سبحان اللہ سبحان. لیکن آج کی گفتگو میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی جڑی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ ہے. ٹھیک ہے 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ ہے. اس حیات مبارکہ کا 3 باب پر سامنے وہ اختصار کرنا کہ اگر حضور علیہ السلام کی اس مبارک کی 63 سالہ زندگی مبارک ہے اس مبارک زندگی نہ اختصار کے نال ہم سمجھا حضور علیہ السلام کی زندگی 3 پارٹ میں تقسیم ہے. بات سمجھ آئی؟ بچہ نبار خاموش کروائیں گا تب گل بیٹھے گا. جہاں کی مبارک زندگی 3 پارٹ میں تقسیم ہے. جڑی مبارک زندگی ہمارے سامنے اور جڑی ہمارے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے. بچپن دے لے گئے پیدائش مبارک دے لے گئے 40 سال کی مبارک زندگی تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نہ قبل اعلان نبوت کے وجہ اور زیادہ حصہ یہی ہے. پیچھے باقی 2 پارٹ واسطے ہمارے کو 23 سال بچے. 40 سال جڑے ہیں یہ 40 سالہ جڑی مبارک زندگی ہے حضور کی یا مبارک زندگی اس میں کیا جائے قبل بعثت یا قبل اعلان نبوت. 40 سال کی زندگی میں حضور علیہ السلام اپنا نبی ہون کو اپنا رسول ہون کو اعلان کرے. سبحان اللہ. بڑھیا نہیں 40 سال کی عمر میں نبی دے وے فرمائے کنتو نبیوں و آدم بین الماء والتین. سبحان اللہ. حضور فرمائے اس ویلے بھی نبوت کا درجہ پر فائز تو اس ویلے بھی نبی تو جس میں آدم علیہ السلام کو گاروں بن گئے ان کو پتلوں تیار ہوئے. سبحان اللہ. اس ویلے بھی وہ نبی تو یا خود حضور نے فرمایا. سبحان اللہ. اور حضور کی زبان مبارک جڑی ہے وہ وحی الہی ہے وہ قرآن ہے. وحی الہی کی 2 قسمیں. ایک بار جس کا بارہ میں حضور نے صراحتاً کہہ چکے ہو کہ اس میں قرآن والا حصہ میں لکھو وہ بھی وحی. ایک بار جس کا بارہ میں کیوں نہیں لیکن زبان رسالت نہیں بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں گئی ہے اپنی طرفوں کا گل نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کے سرکار جو کچھ فرمائے وہ رب کی طرفوں ہے. گویا جو بھی رب کی طرفوں اعلان ہے حضور فرمائے وہ اس میں بھی نبی تو جس میں آدم علیہ السلام کو پتلوں تیار ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ پائے تو نبی نے اس میں بھی تھا لیکن نبوت اور رسالت کو اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال تک نہیں کی. 40 سال تک لوگوں نے نبی بن گئے دسیو. سبحان اللہ. زبان میں خاموشی اعلان نہیں کیو. اور دوجا لفظ میں کہہ لیو کہ 40 سال تک اللہ کا حبیب علیہ السلام نے
قرآن پاک نا پریکٹیکلی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیو کہ قرآن ماں کے ہے. سبحان اللہ. پھر باقی 23 سال قرآن اپنی مبارک زبان دے پڑھ کے بھی سنائے. تو 40 سالہ کی جو زندگی کو زیادہ حصہ حضور علیہ السلام کو اس میں اعلان نبوت نہیں کیا. ابھی انہوں نے سنت کیوں نہیں کی؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 دن ہی کا تھا تو اعلان کر چکے تو نبی. اور پھر 13 سال مزید نبوت کو اعلان کرنے کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام مکہ شریف میں رہا. یہ حضور کی پیدائش ہوئی تھی اسے شہر میں، مکہ شہر میں. نبوت کو اعلان کرنے کے بعد مزید 13 سال تک رہا. حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارک 53 سال ہو گئی. کتنا سال بچیا؟ 10 سال. یا جی 13 سالہ زندگی ہے، 40 سال دے لیں گے 53 سال تک. اس مبارک زندگی نہ حضور کی مکی زندگی کی ہو جائے یا حضور علیہ السلام کی مکی زندگی. اور پھر حضور علیہ السلام ہجرت کر گئے، مدینہ شریف تشریف لے گیا اور 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں رہا. اس نہ حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی کی ہو جائے. قرآن پاک کی کل 114 سورت مبارک ہے. کتنی؟ 114 سورت مبارک. قرآن نازل ہونا شروع ہو حضور علیہ السلام نے جس میں اعلان نبوت کی ہو، یعنی 40 سال کی عمر شریف میں 23 سال تک قرآن نازل ہوتا ہے. گویا کہ وہ حضور کی زندگی جس میں 13 سال مکی زندگی کا اور 10 سال مدنی زندگی کا، اس میں 114 مبارک سورت قرآن کی نازل ہوئی. جن 114 صورتوں میں 28 صورت مدنی، کتنی؟ 28، باقی رہے گی 86. تو 86 صورت مبارک جنہیں قرآن پاک کی وہ مکی ہیں. انہوں نے مکی صورت کی ہو جائے اور باقی 28 صورتیں نا مدنی صورت کی ہو جائے. قرآن پاک کے اوپر لکھے ہوئے جس میں تم کھولیں گا نا سورت جتنے شروع ہے اس جگہ میں لکھے ہوئے حاضی سورہ، سورت کو نام، اس کے بعد لکھے ہوئے المکیہ، اس سے سمجھ جائے گا مکی ہے. المدنیہ اس سے سمجھ جائے گا مدنی. پانی لے گا نیم گرم. اسلام کی مبارک زندگی کو خلاصہ ہے. اب سب سے پہلا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے 40 سال تک نبوت کو اعلان کیوں نہ کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے محض 3 دن میں پیدائش کے بعد آقا دو جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کو اعلان کر دیا. گل اس طرح ہوئی کہ حضرت مریم عمران کی بیٹی، سورہ آل عمران، حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم یہ اجل نوجوانی کا عالم میں تھی، 10-15 سال میں. تھوڑا توجہ نال سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین بھیجا تو انہاں گال مبارک کو ٹوک ماری، اللہ کو نہ لے گئے، چپ کیوں تو یہ حاملہ ہو گئی. انہاں پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. سبحان اللہ. کسی انسان نے جب بیان نہیں ہوئے اور کسی انسان نے حضرت مریم کے نال ہاتھ نہیں لائے. اللہ اکبر. حاملہ ہو گئی، محسوس ہو کہ پیٹ میں بچوں ہے. تو اگر ایک ایسی عورت ہے جس کو بیان نہ ہوئے ہوگا کنواری میں، اس کا باپ دادا ماں باپ بڑا نیک میں، اگر وہاں حاملہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف تو کم از کم اس نے اپنی عزت کو خیال دیا ہے نا کہ کل جس میں بچوں پیدا ہوا تو لوگ بھی نہ کہیں گا. تو جس میں انہوں نے حمل کو احساس ہو تو یہ قرآن پاک سورہ مریم میں تفصیل کے نال بیان ہے کہ یہ اپنی بستی سے نکل گیا، دور مشرق والے پاسے چلے گئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. 12 تک چلی گئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا، پیدا ہویا تو دل ٹوٹ کے حضرت مریم کو، کیونکہ بظاہر معاشرہ ہی ہوتا کہ لوگوں نے میرے سے الزام لانا ہے.
اپنی عزت نفس کا خیال کی بنیاد پر خدا کی بارگاہ میں عرض کی مولا اے پروردگار بچوں تے بھی نہ عطا فرمائے ہوئے میرا نام آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لائے ہو لیکن اے میرا مولا جے کل میرے پر الزام لگ گئے ہو لوگوں نے مینا مندی گل گئی لوگوں نے مینا بدکار کیوں تے مولا ہو کے کروں گی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مریم تینا گھبراؤں کی لوڑ نہیں جو آن آنا اصل ماں اللہ کو نبی ہے سبحان اللہ تیری چوڑی ماں جو بغیر باپ سے میں تینا بچوں عطا فرمایا ہے جو اللہ کو میرا نبی ہے تو چپ کر جائیے کسی نے تینا کیوں تو کہیے انی سمتو للرحمن میں آج گلہ دے روزہ رکھے ہوئے وہ گل کرتی نہیں سبحان اللہ تو الزام نہ ہونا جس میں الزام لائے گا تو تم اس کے در اشاروں کر چڑیے سبحان اللہ اشاروں کر چڑیے تو یوں آپ یوں جانے تو ہوں جانو سبحان اللہ الزام نہ ہونا حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام نہ 3 دن کا تھا تو گاڑ لاڑ لایا ہوا آ گئی مقدم بیٹھا ہو گیا وزیر صاحب دے بڑی بڑی پگ بنی آ گیا آگے کیوں لگا اے عمران کی بیٹی مریم تیرا باپ بھی نیک تھا تیری ماں بھی نیک تھی کدے کسی برائی میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا تیرے پر کے پہ گئی جس میں تن لگو تو حضرت مریم کا ہاتھ کو نکل گیا اشارے کریں گے کہ انی سمت للرحمن میں آج بولنا ہی نہیں کہ ان کا ہاں کیا دلیل ہوتی ہے کہ چھپ کے کتے نکاح کرے وہ کیوں ہی تو چھپ کے کتے نکاح کرے وہ تو بولتی ہے آج اپنا خامت نہ ظاہر کرتی ہے جواب ہے ہی کچھ نہیں بدکاری کر گئی ہے تا نہیں بولتی فاشارت الیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در اشاروں کر لیو اس میں پوچھو ٹھٹھا کرن لگ گیا وہ شخص مارا نال کس طرح گل کر سکے جنہوں اجا نکو جو بچو ہے ہاتھ پیر بڑی مشکل نال لان کو 3 دن کو بچو اس کے نال ہم گل کرا کس طرح گل کر سکا درود شریف صاحب کے نال کس طرح گل کرا لیکن عیسیٰ علیہ السلام نکا جا تھا لیکن مسکرا گیا سبحان اللہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیوں انی عبد اللہ فآتانی الکتاب وجعلنی نبیا سبحان اللہ انی عبد اللہ اللہ کو بندوں آتانی الکتاب من رب نے کتاب عطا فرمائی وجعلنی نبیا اور نبی بنا کے بھیجے اب ایک نقطہ ہی گل عرض کر الزام کس پر تو بولے گا حضرت مریم پر تے جواب ہونا چاہیے تو اے لوگوں ہوں دے بغیر باپ تے پیدا آئے ہوں اللہ نے پیدا کیا ہوں میری ماں پر کوئی الزام نہ لائیو جواب ہونا بھائی اعتراض ماں پر تو جواب بھی ماں کو نہ لے گئے دینا تو پھر ماں کو نہ نہیں لیتا گل اپنی کرے گا انی عبد اللہ ہوں اللہ کو بندوں آتا علی الکتاب من کتاب عطا فرمائیے وجعلنی نبیا اور ہوں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا سبحان اللہ پھر جڑا بڑا بڑا مقدم آیا تھا الزام لاتا سب حضرت مریم کے پیرے پہ گیا مائی صاحب معاف کریو آمنا معاف کرو سوال یہ پیدا ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کا بارہ میں کیوں ہی ککھ نہیں میں اپنا بارہ میں اپنی صفائی دے لگا لیکن سیاڑا تھا عقل مند تھا دانش مند تھا سمجھ گیا کہ جڑو رب کو نبی میں اس کی ماں بدکار ہو ہی نہیں سکتی جڑو رب کو نبی میں اس کی ماں بدکار کدے نہیں ہو سکتی اس کی ماں پاک میں جب یہ نبی ہے تو پھر انہیں کی ماں ضرور پاک ہے سبحان اللہ آج کا دور میں کچھ لوگ کا نماز اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کے واسطے حضرت آمنہ واسطے لکھو اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کہ مشرکہ تھی
معاذ اللہ اتنی شرم بھی نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا منن والا نے جس میں انہوں نے اپنوں کیا ہوں نبی ہوں تے ماں کو الزام ہی چاہ لیو حالانکہ بدکاری کٹ چیز ہے شرک کا مقابلہ ہے شرک ان شرک لظلم عظیم قرآن کے سب سے بڑا گناہ شرک ہے تے انہوں نے بدکاری چاہ دی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منن والا معاذ اللہ حضور کی والدہ نہ حضور کا والد نہ مشرک استغفر اللہ کتنی بڑی بدبختی ہے تو بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عامل و یامنا پاک جدو نوری ملک بھی رب تبع دار کیتے او کرے کار جیڑی عطا نال مائی مخفی نال ملائک خدمت گار کیتے اللہ مریم تھی بابا جی صاحب نے جواب دیا بابا جی صاحب نے مشرک کیوں لانا نا جواب دیتا ہے کم بختو بدبختو تم میرا نبی کی والدہ نہ مشرک کے انہوں نے شان دے آئے کہ جس میں حضور انہوں نے پیٹ میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کی فوج بھیج گئے حضرت آمنہ جنہوں کم کرنا چاہی تھی اگر تیار ہی میں تھی فرشتہ پہلے گئے سبحان اللہ بابا جی صاحب نے وقت دو تمہارا گل سمجھ میں آیا میں کیوں تو کہ آقا دو جہاں نے 40 سال میں اعلان نبوت کیوں کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن میں کر اس واسطے کہ عیسیٰ کی بعثت ماں اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی بعثت مبارکہ میں ایک بنیادی فرق تو بہت بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد 2 ایک حضرت اسحاق اور دوسرا حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کا صاحبزادہ حضرت یعقوب انہوں کا صاحبزادہ حضرت یوسف انہوں کا صاحبزادہ میں چلتا چلتا آگے حضرت داؤد حضرت سلیمان حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سارا نبی تقریباً 1 لاکھ نبی لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے اب فرق کیوں گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کی سرزمین پر ہجرت کر کے مصر کی سرزمین پر آیا اب یہ سرزمین جتنی ہے تم دیکھیں گا چاہے کنعان کی ہے عراق کی جگہ ہے مصر کو علاقوں ہے یہ سب کچھ شاداب جگہ ہے بڑی ہریالی والی جگہ ہے اور جس جگہ بڑی ہریالی والی ہے سرسبز و شاداب ہے باغات والی ہے نرم مٹی والی ہے ان کا لوگوں کو مزاج بھی نرم ہے جڑی پتھر والی جگہ ہے اس کا لوگوں کو مزاج بھی پتھر ہے سارا نبی نرم سرزمین میں بھیجا عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ تم 3 دن کا اعلان نبوت کرے گا تو منن والا مان لے گا اس واسطے کہ نرم سرزمین ان کا دل بھی نرم ہے مان لے گا آقا دو جہاں علیہ السلام نے سنچائی واسطے جو جگہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کی سرزمین آج بھی ملک عرب میں دیکھ لو پہاڑ ہی پہاڑ ہے ریگستان ہی ریگستان ہے فاصل زمین دیتی تھی اس پتھر پر باٹا دلانا لوگوں میں اپنا حبیب بھیجا تھا فرمایا میرا محبوب پہلا 40 سال تک تم اپنی سیرت نہ دسو یہ نرم ہو جائے یہ تم نہ مان لے آقا دو جہاں علیہ السلام خاموشی کے نال پلتا جا رہے ہیں لیکن آقا اعلان نبوت نہیں کرتا آثار نظر میں تھا 8 یا 8.5 سال کی عمر تھی چہرہ مبارک بڑا خوبصورت لوگوں کا جناب ابو طالب کو لے آیا ہے ابو طالب قید سالی ہو گئی ہے بارش نہیں ہو رہی تھارو بھتیجو بڑا ہی خوبصورت ہے اگر تم اس نہ لے گئے کب آگی دیوارہ میں تلے دعا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے دے سبحان اللہ جناب ابو طالب آقا دو جہاں نے لے گیا اعلان نبوت میں 8.5 سال کی عمر ہے لے گیا بچہ آج ہمیں آج ایک دعا کر لی اور سیرت کی کتابوں میں لکھو ابو طالب کا حوالہ نہ کہ انہوں نے لے کے اجا حضور نے دعا نہیں کی تھی صرف چونکہ مور نبوت تھی حضور کی کان مبارک ماں کہ قمیض مبارک چاہ گئے حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی کان مبارک ننگی کر گئے کعبہ کی دیوار کے نام لائے اللہ اکبر آقا دو جہاں نے اپنا نورانی ہاتھ چاہیا دعا نہیں کی جسا ہاتھ چاہیا
تو مکہ کی سرزمین پر آس پاس تے جھاڑ چڑھا ہے آقا دو جہاں نے آپ کا مبارک ہاتھ ملایا تے جھاڑ مل گیا اور انگلی مبارک چکی تے چھما چھم بارش پھر ابو طالب نے ایک شعر کیوں اس میں دیکھو نا چہرہ مبارک کتنا خوبصورت کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ زِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ جو میرے پتیجو اتنا توجہ نہیں ہے تم ماشاءاللہ نے دیکھو ماشاءاللہ تم چھوڑو اس کی ضرورت نہیں تمیاں جنہ کا تماشا دیکھنے لگ گیا شعر لکھو تسقى الغمام بوجهه زمال اليتامى عصمة للأرامل کہ یوں گورا چٹا چہرہ جو محبوب ہے جو اتنا محبوب ہے خدا کو کہ جس میں اسنا پیش کر کے اس کو مبارک چہروں پیش کر دے آسمان دے بارش چھما چھم شروع توجہ ارشاد اختصار کے نام یا آقا کی قبل اعلان نبوت کی زندگی آقا کی مبارک عمر کے چلتی گئی چلتا کعبہ اللہ کی تعمیر کو ٹائم آیا سبحان اللہ صحیح بخاری نے روایت کی ہے کعبہ شریف جس میں دوبارہ قریش نے تعمیر کی پہلا حضرت ابراہیم تعمیر کر چکا تھا تعمیر کرنے کے بعد قریش نے آخر حجر اسود جو عظمت و پتھر ہے اس نے اپنی جگہ رکھنے کی گل آئی صحیح بخاری نے روایت کی ہے تو یہ بڑی فضیلت کی گل تھی اور یہ عرب والا لوگ نکی گلوں کو کوڑ ڈالے تھے لڑائی ڈالے بکری کسی نے پہلا پانی پی لی اور میری نے پہلا پی لی تو دوجا بھی پی گئی جا کے بس لڑائی 40 سال تک خاندانوں میں لڑائی چلتی رہی تو صلاح کی کہ آخر اس نے حجر اسود نہ اپنی جگہ رکھے وہ کون وہاں نکی جیت آج حجر اسود ہے اس جگہ میں چھوٹی جی آلماری بنائی پورا کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد حجر اسود نہ منتقل کرنا تو بخاری شریف نے روایت کی ہے کہ باضابطہ انہوں نے فتشاوروا ثم تشاوروا ثم تشاوروا روزانہ مشورہ کرتا رہا کہ کون اس کا رکھے فضیلت دار ایک شخص کو نام پیش کریں گے کیوں رکھے وہ دوجا اس کے اوپر اعتراض کر لے اس کے اوپر حق ہے دوجا قبیلہ کو نہ آئے تو وہ اعتراض کر لیں تیجا قبیلہ کو نہ آئے تو وہ اعتراض کر لیں آخر ایک دن میٹنگ لگی تھی لیکن آج جنہوں اس دروازہ دے پہلا آدمی گزرے ہو تو فیصلہ رسول کرواتا اس نے جو فیصلہ کر دی ہو وہ ہمارے ساتھ واسطے قبول فَعَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذالک الباب حضور علیہ السلام تشریف لے آیا عمر ہے حضور کی 25 سال سبحان اللہ اعلان نبوت نہیں کی جیسا حضور تشریف لے آیا اعلان نبوت نہیں کیا جا ابو جہل بھی کھڑ گیا ابو لہب بھی کھڑ گیا عتبہ بھی ولید بھی شیبہ بھی بڑا جتنا بھی تھا بڑا کڑبے کہ ان کا ہاذا محمد ہاذا صادق ہاذا امین جو سب سے سچو بھی ہے جو سب سے زیادہ امانت دار بھی ہے جو سب سے زیادہ اچھا کردار والا بھی ہے جو بہترین کریکٹر کا مالک بھی ہے جو فیصلہ محمد کرے وہ ہم سب کا سبحان اللہ اللہ اکبر ٹائم کاٹے نہ تم بس بول مال سن دو جہاں نے کیوں فیصلوں کے میرے کو چھوڑے ہوئے تے آؤ فیصلوں ہوں کرو بہرحال آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک قصہ رکھیو حجر اسود اس کے اوپر رکھیو کہ سارا قبیلہ کا ایک آدمی آ جاؤ ہر قبیلہ بچوں ایک آدمی آ کر چوکم جو پکڑ لیو سارا نے پکڑیو تو لے گیا الماری میں حجر اسود رکھ لیو آقا نے بعد جنگ ٹائم بھی جیڑے ہو رہا سب خوش ہو گیا کہ انہوں نے کہا اے محمد تیرا جواب نہیں تو زمینی انسان ہے ہی نہیں تو آسمانی انسان ہے تو ہمارا جس ہو نہیں تو عام انسانوں نے بہت بلند ہے اس واسطے کہ ایسی فضیلت تقسیم کر دیتی ہے کہ ہم سارا خوش ہو گیا اور سب نے فضیلت حاصل کی سبحان اللہ یا آقا کی قبل اعلان نبوت کی گل آخر 40 سال کی عمر آئی بہرحال غار حرا والے پاسے ہو نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ حکم ہوا کہ میرا محبوب اور تھاری شخصیت انہوں نے مان لی شخصیت مان لی کون تاریخ شخصیت مان لی ہے اب ان تم انہوں کے درمیان اعلان نبوت کرو آقا دو جہاں علیہ السلام جبلے تب ابو قریش پر چڑھ گئے اعلان کرے اے قریش آڑے آ جاؤ اے فلانا قبیلہ آ جاؤ سب اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے بھی لگا ایک دوسرے من دعانا اليوم آج کون بلائے ودعانا محمد بلائے کیوں محمد بلائے سارا چلا گیا اتنی شخصیت بنی پھر سارا چلا گیا بہرحال آگے اکٹھا ہو گیا جس میں مجموع اکٹھا ہو گیا تو سرکار نے تقریر کی فرمایا اہل مکہ اے مکہ والو ارائیتم
لو قلت ان عيرا تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا. اے مکہ والےو دسو کہ اگر وہ یہ گل کرو کہ تھارے پر ایک لشکر آ گیا تم نہ نیست و نابود کرنے لگو ہے کہ تم میری گل ماننے گا. توجہ ارشاد. اے مکہ والےو تم یہ گل دسو کہ دیکھتے ہوں یا کہوں گے تھارا شہر پورا حملہ ہونے لگو ہے, ایک لشکر تم نہ حملہ آور لشکر تم نہ تباہ کرنے لگو ہے, تم میری گل منے گا. اصل میں یہ گل مکہ والا واسطے ایسی تھی جڑی منن قابل تھی نہیں. مکہ والا اپنا سب دے ڈاڈو سمجھے اور سب دے ڈاڈو اس واسطے سمجھے تھا کہ مکہ والا نے سوٹی کے ذریعے سوٹی مار کا بھی بڑا ڈاٹا تھا. اور نصیر صاحب گل دس شروع کہ اصل میں تھا بھی بکروال کا تو بکروال میں سوٹی مار گئے جی کہ چاروں اس کے نام انہوں نے کیوں نہیں یہ نکلیا ملک عرب میں ہر قبیلہ کو انہوں نے گل سمجھ پا لی ہر قبیلہ کی وزٹ کی. اب قبیلہ میں کیا ہوا تو سارا بت پوجے میں تھا. ملک عرب میں پیننسولا میں 360 قبیلہ آباد تھا, بڑا بڑا قبیلہ. ہر قبیلہ پر چڑھائی کی سوٹی مار کے انہوں نے بت کھس لیا ہے جس نے پوجے تھا اس نے کھس لیا ہے. 360 قبیلہ تھا آن کے وہ بند کر لیا کعبہ شریف کے اندر. اب سنے ہو نا تو ہمیں حضور کی بیعت کے ٹائم 360 بت تھا رکھا نہیں اسی طرح تھا کہ مکہ والے نے اوپر دن کھس کے آنے ہونا. اب معاذ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچایا ہونا, لیکن اگر کسی کو خدائی قبضہ میں آ جائے کوئی قبیلوں قبضہ میں آ گئی کوئی قبیلوں مکہ والے اندر دیکھے بھی نہیں. کیوں کہ یار ہوتے مارو جس نے پوجا وہ باندھے انہیں کوئی تو لہٰذا انہوں نے کوئی نہیں. مکہ والے نے یہ گل کہی کہ تھارے پر حملوں منڈو ہے یا خطرہ دکھا دیجیے. مکہ والا منع ہی نہیں تھا. آقا فرمائیں گے تم دسو اگر وہ یہ گل کہو کہ تھارے پر حملوں ہونا ہے تم نہ لوگ مارن آئے دسو آپ تم مصدقی یا صحیح بخاری میں روایت کی ہے میری گل مان لینا. تو ابو جہل نے یہ سارا کھڑے آ کے لگا اے محمد جے اور کوئی کہے تو اس نے اس کی بھی ہم لاس پان چھڑا لیکن تم کہے تو مان لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کیوں کہ اگر دوجا کوئی کہے تو نہیں منن لگا پھر اس نے دیکھ لینا ہم کے تم کہے دے ہم مان لے گا. کیوں ما جربنا علی کا الا صدقا 40 سال ہو گیا ہم نے دیکھا تم نے کبھی کوڑ ماریا ہی نہیں تھاری زبان سے تاری گل مان لیا. آقا نے فرمایا پھر مان لیو ہوں اللہ و رسول ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کوئی اور لشکر نہیں مکہ والے اور تھارے پر کفر اور شرک اور شیطان کو لشکر حملہ آور ہونے لگو ہے اور محمد رسول اللہ اس سے بچاؤ واسطے اعلان نبوت کرا مومن مان لیا. سبحان اللہ. اللہ کو رسول مان لیا. تم نہ مان لیا. اب آقا نے اعلان نبوت کی. اب ایک روایت یہ ہے کہ اس میں ابو بکر صدیق بھی تھا. ٹھیک ہے ابو بکر صدیق اپنا ایک غلام نہ لے گئے ملک شام نہ سفر کر گیا. یہ تھا ہی نہیں تھا. دوجا نے کیا کیو بیٹر گیا ابو جہل ہاں اور نبی آ گیا ہم نہیں منتا. مسا یہ تھا کہ تم لشکر ہو کے مان لیا تھا لیکن کانڈ کے پار آقا ہے تو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دل برداشتہ ہو کے مڑ کے چلے گیا. ایک نے بھی نہ بنی چلے گیا تو جا کے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہی سرکار کی زوجہ محترمہ آقا فرمایا ہے خدیجہ تو میری خلوتہ کی ہم نشین ہے تو میرا دکھ درد کی پیال ہے پیال یہ گل کو اے میرا آقا کہ گل کے دم تے حضور فرمائے خدیجہ ہوں اللہ و سچے رسول ہوں کہ تیری قوم میں نہیں مانے ہوں اللہ کو سچے رسول ہوں تیری برادری نے نہیں مانے. آقا کی بھی برادری بھائی تھی تیری برادری نے نہیں مانے تیری قوم نے نہیں مانے. چھم چھم رونے لگی کہ یا رسول اللہ ہاتھ بتاؤ ہاتھ میں ہاتھ دے گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہ ابو بکر صدیق تھا نہیں کارما حضرت علی تھا بچہ تھا 8 سال کا وہ بھی مان لیا کہ یا رسول اللہ ہم نے مان لیا تھا
زید ابن حارثہ تھا حضرت خدیجہ کا غلام، وہ بھی مان گئے، 6 آدمی مسلمان ہو گیا، چوتھوں پر ابو بکر صدیق نہیں تھا، وہ ملک شام کا سفر۔ اب اختصار کے نال دسوں حضرت ابو بکر صدیق کے نال کیوں ہوئے ہو؟ ابو بکر صدیق اس پہ نکل گیا، لے گئے اپنا غلام نے تجارت واسطے تو رستوں بول گیا، رستوں بول گیا تو چلتا چلتا عیسائیاں کا ایک گرجا گھر کے کڑے جا کے ادھی رات میں جا نکلے جنگل کے پیچھے گرجا گھر تو کیوں کہ ادھی رات میں گرجا گھر کے جا کے بعد دروازوں کھڑکایو، اندروں ایک شخص باہر آیا، من انتما، تم دو کون آ گیا اس میں ادھی رات؟ اس پاسے سے آدمی آتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کے کہ ہوں مکہ دے آیا ہوں، مکہ کو بیماری ہوں، ملک کے شام چلو تو رستوں بھول کے آ گیا ہوں، رات میں نہ رہے ہوں دیو، رات کی جا دیو، صبح ہوں چلے جاؤ۔ اللہ تو یہ شخص جو اندروں آیا تو یہ کہ ان کو مارو 150 سال کو بڑھیڑ اندر عبادت کرنے کو گرجا کر، اس نے پتہ لگ گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو تو آسمانی آفت آ جائے گی، تم بھی ہلاک ہو جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا تم اپنا رستوں سامو تو مینا بھی نہیں دیو، تم بھی بچو تو مینا بھی بچو گے۔ ابو بکر صدیق کنجا گرجا کر کا پجاری نہ کو کہ ایسی کہ ناراضگی ہے کہ آسمانی آفت آ جائے گی۔ اس نے کیوں اصل میں ایک گناہگار لوگ آئے تو جو بڑا نیک آدمی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، تو اگر کوئی گناہگار اس پاسے آ جائے تو اچانک جو غصہ میں ہو جائے، جس میں اس میں غصہ آ جائے تو ایک طوفان آ جائے اور طوفان میں سب کچھ برباد ہو جائے، کیوں پھر گل ہوگی۔ ابو بکر صدیق مسکرایا، کیوں پھر گل سوکھی ہے، آخر جب اتنا بڑا ولی ہے تو وہ تو دلوں کا راز بھی جانتا ہوئے ہو، جا کیونکہ مکہ کو ایک بیماری آیا ہوا ہے، اگر وہ گناہگار ہوئے ہو تو پیو ہلاک ہو جاؤ، لیکن اگر وہ گناہگار نہ ہوئے ہو تو پھر ہلاک نہ ہوں گے نہ تو ہوئے ہو، جا اجازت مانگے۔ وہ خادم جا کے اندر اس نے پجاری نہ کہے، اس راہب نہ عیسائی اس نے کہا کہ باہر ایک مکہ دے آدمی آئے ہو، اس کے نام اس کو غلام ہے، تو پھر رات نہیں ہوگی جگہ مانگے لو، جس میں مکہ کو نہ سنے ہو تو بدریک کر لو کہ من اینا ہما لکی تو آئے ہیں کہ من مکہ تا مکہ نہ دا سنگا اپنی جگہ، تو اس کا رونٹا کھڑا ہو گیا کہ جج آگے کچھ مکہ دے ہونا لانا کہ وہی مکہ جس کے چفیری کھجورہ کا درخت بھی ہے نکی نکی ٹھیری بھی ہے، آگے پوچھے ہونا کا نخل ورنواتن، وہی مکہ شہر ہے جس جگہ ٹھیری بھی ہے تو نکا نکا پتلا پتلا کھجور بھی ہے، اب وہ کسی صدیق کے وہی ہے۔ مڑ گیا آگے اندر کیا کہ آن آڑا اسی شہر دیا، اسی جگہ دیا جلی وہ تم کے لگا کہ جلدی جلدی جا مکہ دے آن آڑا نہ پوچھتی رو نہ کے اللہ، وہ جا آگے پوچھے من اسمو کا، اے مکہ دے آن آڑا تیرو نہ کیا، ابو بکر ہجرہ جا آواز مانگے انا ابو بکر، میرا نام ابو بکر ہے، پھر جا کے اندر کیا کہ آن آڑا ابو بکر ہے، اختصار کے نام عرض کر رہے کہ ابو بکر، اور اس نے اندر اٹھ کے الماری بچوں ایک پرانی کتاب کٹی، پرانی کتاب کٹی دیو بالے ہو اور لوڑتا 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 نا ابو بکر کو جیتا ہے تو کتے انگلی رکھ لی، کیوں جا موڑ کے پوچھ گیا اس کا باپ کو کہنا ہے، وہ جا کے پوچھے من ابو کا، اے ابو بکر تیرا باپ کو کہنا ہے، میں فرمائے ابو کو حافا، میرا باپ کو نہ ابو کو حافا ہے اللہ، وہ جا کے کہ اس کا باپ کو نہ ابو کو حافا ہے، جو عیسائی سوٹی کے پار کھڑ گئے کہ جا ابو بکر میں کو اندر آ جا، سبحان اللہ، باہر رہنے اجازت نہیں، تو اندر آ گئے ہو۔ سرکار ابو بکر صدیق کی بارگاہ مانگے عرض کی کہ تم اندر آؤ، مارو سردار تم نہ اندر صدر لو، کیوں پہلے تو جگہ کی رات نے انہی جان ہی تو دے کھتے دوئی تو اور اسی کے گل ہوگی کہ اندر صد گئے تو صدر لو آمنا، کیونکہ کیو تو کہ ایک پرانی جی کتاب کٹی ہے، اس بچو تھارو دے تھارا والد صاحب کو نام پڑھی ہوئے، اس کے بعد چھم چھم اندر روئے لگو تم نہ صدر لو کہ آؤ تم اندر۔ ابو بکر صدیق کہ میرا نام مذاق نہ کرو، ایک مسافر ہوں رات رہ گئے چلے جاؤں گا، اس نے کیوں مذاق کی گل نہیں تم نالوں پہ، بہرحال کسی سے ابو بکر صدیق منایا، اندر آیا تے اندر کے دیکھیں گے دیو باڑے ہو اور سوٹی کے پار جو شخص کھڑا ہوا ابو بکر صدیق ندی کے لوگ اور روتو روتو کہ اے ابو بکر تم باہر نہ رات گزارو، تم اندر تشریف لے آؤ۔ اندر جس میں تشریف لے آیا ہاتھ میں ہاتھ دی تو مسافو کیو
سجو گلفہ مبارک ابو بکر صدیق کو قمیض پیچھے کر کے دیکھو گے نشان تو چھوٹو جو اس کے اوپر پیار دے گے اپنی اکھا نال لائے ہو کہ ان کو ابو بکر تم گھبراؤ نا تھاری ہر نشانی میری کتاب میں موجود ہے تھارا چہرہ کا خط و خال میں کیڑا ہی کہ تھارا یہ لسن بھی ہماری کتاب میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیوں یوں کہ تماشو کہ اے ابو بکر ان قریب تھارا شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرے گا سبحان اللہ اگر منا یا جی میں کتاب کٹی ہوئی ہے یا انجیل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو کہ آن والو آئے وہ ساری نشانی ہماری کتاب میں موجود ہے اور اگر تم عبرانی پڑھ لو جانے تو تم آپ پڑھ لو دیکھو تھارا بھی خط و خال موجود ہے تھارا نبی کی بھی صدر صورت ہماری کتاب میں موجود ہے سبحان اللہ تے ہن تم باہر نہ رات رو ہن وہ خادم ہے تم میرا مخدوم ہے وہ ساری رات تاری خدمت کروں گا تم آرام کرو سبحان اللہ اب نیند تے ابو بکر صدیق کی اٹھ کے خدایا کیوں لگو ساری رات پاسا پرات کے ابو بکر صدیق نے صبح کیا اپنا کام کیا تے واپس پکا آ گیا پیشی کو ٹائم تو دین زور پر تو سخت گرمی تھی ابو بکر صدیق جب لے ابو قبیس کا نام چھپتا سیدھا اپنے گھر آج بھی اس جگہ وہاں کعبہ شریف کے سامنے ٹاور کے تھلے مسجد ابو بکر موجود ہے جس ابو بکر صدیق کو گھر اپنے گھر گیا اور کتاب ابو جہل نے آتا دیکھ لیا ابو جہل کو چاہے اے ابو بکر تم اتنی تھا معاذ اللہ کہ ان کو عبداللہ کا یتیمڑا نے ایک ڈھونگ رچائے ہو اللہ اکبر وہ ہمارا باپ دادا کا دین کی مخالفت کرے لوگ کہ وہ رسول اللہ ہوں اللہ کو رسول ہوں نہ مان لیو اجا تک پتیا نے ابو طالب نے بچائے ہوئے ہم تھارو انتظار کرا تھا کہ تم آ جائیں تو سارا انہوں کو کم کر ابو بکر صدیق نے کسی طرح اس میں کیوں جو مسئلہ اٹھا کیوں آئے ہوں کب دیکھا نا میں نے تو دمو کرن دیو اس میں ہم کک نہیں کر سکتے ابو بکر صدیق نے ابو جہل موڑے ہو اپنا سامان اندر رکھے ہو تو سیدھا جب لے ابو کو ایسا پاسے چلے آقا دو جہاں علیہ السلام کے گھر جا کے پوچھو گے این محمد کی ہے انہوں نے کیوں کہ جب لے ابو کو ایسا ٹیری آئے پاسے چلے گئے ابو بکر صدیق اوڑے کرنے اس پاسے آ گیا وہ کیفیت جڑی دیکھی تھی آج مکہ کا شہر کی رونق کی بدلی دیکھو کہ آقا دو جہاں علیہ السلام ایک سل کے اوپر بیٹھا ہوا اپنی مبارک رخسار اپنی تڑی پر رکھے اس طرح بیٹھا ہوا جس طرح دور والا کسی نے عام والا نہ ٹھیکتا سبحان اللہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کو چاہتے آقا دو جہاں علیہ السلام مسکرا کے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ہاتی یدک وبایعنی علی الاسلام سبحان اللہ اے ابو بکر ہاتھ پکڑا اور اسلام قبول کر سبحان اللہ ابو بکر صدیق کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بغیر تعامل دے اسلام قبول کر سبحان اللہ عرض کرے آقا تم نے مان لیو میں کہ تم اللہ کا سچا رسول لیکن یا رسول اللہ تم نے منن والا لوگ بھی دو قسم کا ہیں ایک میں جنہاں نے علم الیقین حاصل ہے ایک اچھا درجہ کا لوگ جنہاں نے حق الیقین حاصل ہے یا رسول اللہ علم الیقین تک تم جیسو تم نے کیوں اللہ و نبیوں نے میں تم مان لیا ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں تے حق الیقین کا درجہ تک پہنچوں صدیقین کو تاجدار بن جاؤں افضل البشر بعد الانبیاء بن جاؤں یا رسول اللہ اس کے واسطے کوئی معجزہ دس کے میرا مرتبہ میں بلندی کر سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی معجزہ دسو آقا دو جہاں علیہ السلام مسکرا کے فرمائے صدیق شام کا کنیسہ اور گرجا کاری کرکھی رات تینہیں یاد نہیں سبحان اللہ وہ بڑھیر جس میں تیرا لسن اور پیار دے تو تینہیں یاد نہیں عبرانی زبان کو تیرا جو مطالبہ کرے تو تینہیں یاد نہیں ابو بکر رات ساری پاسا پرت کے دے صبح کی تھی وہ تینہیں اپنا اضطراب یاد نہیں تو معجزہ کی کائنات میں جو نکل گئے پھر کتنا معجزہ دیکھیں وہ ابو بکر چھم چھم رہے یا رسول اللہ جیڑی ذات مکہ میں بیس کے ملک شام کی سرزمین پر صدیق نہ اور کنیسہ گرجاگھر کا راہب نہ دیکھتی ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکے یا رسول اللہ میں حق کو یقین نہ درجہ تک سبحان اللہ مکہ والا مخالف ہو گیا
اب مخالف ہو جاتے کچھ جانے کیوں محمد مجنون. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی. گل سنے لگا نا؟ ارشاد. اچھا دو پارٹ میں ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کریں, لوگ بڑا گھٹ لوگ, ابو بکر صدیق نے پھر مشن چلانا شروع کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عثمان غنی اور دیگر کچھ صحابہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, حضرت سعید ابن زید, یہ کچھ لوگ دامن اسلام نال وابستہ ہو گیا, لیکن بڑا جڑا تھا وہ قابو نہ آیا. انہوں نے ٹنڈورا پٹنا شروع کر دیا, محمد المجنون, محمد معاذ اللہ پاگل ہو گیا. اور اس کو بھی بہت دور تک چرچو بھی گیا. مکہ شہر ایسا تو جو تجارت کی منڈی تو دھاتریا کا لوگ آئے تے سال میں ایک اب پھرو سائیاں وہ بھی لگے تھے. اللہ سائی خریدار بھی ہے مکہ میں سال میں ایک اب پھرو سائیاں وہ بھی لگے تھے. دو بڑا سائیاں آیا, دو مطلب کو ذکر سو ٹائم بھی ایک ہوتا ہے. زماد الازدی سائیں آئے ہو, بیٹھ کر آئے ہو, علاج کرے میں لوگوں کو, کوئی پاگل ہو جاتا, کوئی مجنون ہو جاتا, کسی نے کو اتنا چمڑیا میں, کسی نے کچھ اور میں. آج بھی آئے نا سائیں, اس طرح وہ سائیں اس میں مقام آئے, لیکن وہ سائیں بھی کہ کمال کا سائیں. ہمارے دار سب سائیں نہیں کہتے ہو, کوئی بندہ میں ایک بندہ بھی ہے, لیکن عام جڑا سائیں ہے نا وہ کہ دسے گا, پھر عام سائیں دسے گا کہ بھائی فلانا ہے بچہ مقام مانے ٹول بجاؤ تو پھر علاج کرو. اس طرح کا سائیں جڑا شریعت محمدی کے خلاف, اس طرح کا سائیں نہیں تھا. مکہ میں آنے والا سائیں بھی بڑا کمال ہے. مکہ میں جڑا بھی آج بڑا مضبوط آدمی تھا. ابو بکر صدیق نے آقا من لیا تو صدیقین کا سردار ہو گیا, بڑا ہے. عمر نے آقا من لیا تو شہداء کا سردار ہو گیا. عثمان نے آقا من لیا تو سخیہ کا سردار ہو گیا. علی نے آقا من لیا تو شجاعت اور بہادرہ کا سردار ہو گیا. دشمن میں جڑا ابو جہل ہوئے تو دشمن وہ سب سے بڑا چھوٹی وہ آدمی بن گیا. ابو لہب تو وہ بھی معمولی نہیں, بڑا آدمی بن گیا. مکہ میں معمولی کٹیا آدمی کی گل ہی نہیں تھی, بڑا ہر طبقہ کا. بچے میں تھوڑا بند کرے گا, بس 10 منٹ میں گل ختم کروں. سائیں صاحب آگے ان زمادن قدم مکہ فسمع قول هؤلاء السفهاء ان محمدا مجنون. عبداللہ ابن عباس کے کہ مکہ میں جس میں سائیں آئے زماد ازدی نام تھے, سائیں آئے تو یہ مکہ آنا گل سنی یہ کہ ان محمدا مجنون, معاذ اللہ محمد پاگل ہو گیا اور مجنون ہو گیا. کیا گل سنی نا زماد ازدی کے انی ارقی من هذه الريح ولعل اللہ تبارک و تعالی یشفی من هذه الريح على يد كثيرا من الناس. کیونکہ یہ پاگل پن ہے, اس میں لوگ مبتلا ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے میرا تو بے شمار لوگ کرنا اس کی شفا عطا کر. لو انی رأیت محمدا لعل اللہ ان یشفیہ علی یدی, کاش کہ محمد نام ملاقات ہوتی جب وہ علاج کرتا تاکہ وہ بھی شفا یاب ہو جاتا. افسوس ہے نا, پچھلے سال آئے ہو تو سارا کہتا صادق محمد, سارا کہتا محمد امین, محمد صادق. پچھلے سال بھائی آتو رہے ہو, اس سے پہلے بھی صحیح صاحب سنے میں تو محمد سب دے سچو, محمد سب دے زیادہ امانت دار. اگر ایک آدمی اتنا مشہور ہے, اس کا سارا سچو بھی کہتا ہمیں, امانت دار بھی کہتا ہمیں, سیاڑوں بھی کہتا ہمیں, دانش مند بھی کہتا ہمیں, دانشور بھی کہتا ہمیں, اس کا بارہ میں اگر شہر میں ڈھول لگ جائے گی فلانوں پاگل ہو گیا, سوچتے ہیں نا. پچھلے سال آئے ہو تو آقا کا بارہ میں سنے تو کہ محمد نے سب سے عظیم انسان ہے, اور تیرے اس میں سننے تو مجنون ہو گئے. تو اس میں کیوں کاش کسی ملاقات ہو جاتی کہ کیوں کہ اگر کسی لگ جاتا تو وہ علاج کرتا, ہٹتے نہیں جاتا. صحیح مسلم کی روایت, کاش محمد لگ جاتا تو وہ علاج کرتا.
فلقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم چلتا چلتا کتنے حضور نال ملاقات ہوئی وہ حضور آئے تھا تنی حدیث زماد اصلی چلے تھے سائیں صاحب ٹھیک ہے یا محمد انی سمعت ان لك هذه الداء وانی ارقی من هذا الريح فهل لك من شيء اے محمد مکہ شہر میں چلتا پھرتا میرا قدم میں آواز آئی ہے کہ تم نہ کچھ غلط اثر ہو گیا ہے کہ تم نہ پتہ ہے جادو ٹونا اور پاگل پانگو میں علاج کروں اس طریقے کا گل ہے تو بنا دس کو علاج کروں کس نے کہہ رہا نبی کا تاجدار نہ کہہ رہا امام الانبیاء نہ کہہ رہا مہاراج جی سو کوئی ہوتا ہے تو ڈنڈو چاہ کے آ جاتا تم نے پاگل کے پیچھے لیکن آقا کچھ نہیں کہتا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال حضور علیہ السلام مسکرایا اور ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سبحان اللہ سبحان اللہ حضور خود کو پڑھیں زماد ازدی نے اتنو فصیح عربی زبان میں رب کو نام پہلی دفعہ سنے اللہ اکبر جھومن لگ گیا اور چھم چھم روڑ لگ گیا کہ انہوں نے یا محمد اعید علی کیا کلماتی کا ہاؤلائی اے محمد ایک دفعہ پھر یہ کلمہ میرا کلمہ سنا آقا پھر اسے جوش و خروش کے نال اسے جذبہ کے نال اسے پیاری آواز کے نال الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد زماد تڑپڑ لگی اللہ اور روتا روتا کیوں کو اعید علی کلماتی کا ہاؤلاء یا محمد اے محمد ایک دفعہ پھر سنا آدھا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث مرات حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ خطبہ پڑھے ہو جب رون لگ گیا سائیں صاحب رون لگ گیا کہ لگا یا محمد قد سمعت کلام الشعراء و کلام الکہنۃ و کلام السحرہ اے محمد میں جادوگراں کا گل بھی سنی ہے میں شاعراں کی شاعری بھی سنی ہے میں سحر اور جادو کرنے والا لوگوں کا ٹونا بھی سنی ہے لیکن اے محمد اتنا پیارا کلام آج دے پہلا نہیں سنی آتی یادک ابایعک علی الاسلام اپنا ہاتھ مبارک لیا ہو دارے پر اسلام قبول کروں ہاتھ مار دے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ وہ گواہی دی والناس اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم اللہ کا سچا رسول سبحان اللہ سائیں صاحب نے ایمان قبول کیا سبحان اللہ تے آقا نے مسکرا کے فرمایا صحیح بخاری میں کیوں اے زماد دینا اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے اور ایک رات جو ایمان قبول کرے وبایعنی علی قومک اے زماد اپنی پوری قوم کی طرف بیعت کر لے اے زماد سائیں صاحب کا قوم پوری منے تھی پوری قوم کی طرف آقا دو جہاں علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کے خود اسلام قبول کر لیو زماد اسدی نے اللہ بعد میں کہتے حضرت علی کو لشکر گزرے تو قوم کو لا دے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارا نظر مندی کر کے گزریو ایک میرا زماد رہ گئے سبحان اللہ اتنا پیار تو آتا ہے تو یا تھی حضور کی قبل اعلان نبوت کی زندگی اور اعلان نبوت کا بعد مکہ کی یہ 2 زندگی ہوئی اعلان نبوت سے پہلا سارا بنے تھا اعلان نبوت کے بعد جو مخالف ہو گیا انہوں نے بنیا یا حضور کی مکی زندگی کی 13 سال کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام ہجرت کر گئے اور میرے کو بھی 10 منٹ بچے ہیں جڑا میں کہتا ہوں تم سے ہی ہے اگر کہتے ہوں 5-6 منٹ مکہ میں جڑا لوگ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یاد ہے بہت زیادہ عاشق تھے یاد کر دشمن
بس تیجو کوئی نہیں مکہ مکہ میں صرف دو کیٹیگری ایک اگر جڑا رسول کے نال ہے تے دل دے نال اور جڑا دشمن تے کٹ سامنے آمنے سامنے دشمن حضرت عمر 2 سیکنڈ پہلا دشمن تھا کہ 2 سیکنڈ بعد حضور کا قدمہ مار کے چڑھ گیا یا رسول اللہ کی سوئی اللہ تو دو پاسے مسئلہ پڑھو تھا لیکن آقا جس میں مدینہ میں گیا تو مدینہ میں بہت سارا لوگ ملیا ایک تے مدینہ میں یہودی دوجہ مدینہ میں انصار جڑا سچا دل نال حضور علیہ السلام کا غلام ہو گیا اور تیجے ایک بچ کو طبقہ تو جنہاں نام منافق کی ہو جائے تو سب سے زیادہ مشکل آج کا دور میں بھی منافق کی بچ مشکل منافق کون تھا قرآن کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ منافق بھی تھا جس میں رسول کا غلامہ نہ آیا تھا کہ نہ ہم نے کھا رہے گا جس میں دشمن آ جاتا تھا کہ ہم نے مذاق کرا تھا اصل میں ہم کھا رہے تھا اللہ ان منافقات دو سردار ہیں ایک ابو عامر راہب جو یہودیوں ایک عبداللہ ابن ابی تو ایک چوٹی کا منافق آگے کلمہ پڑھ لیو لیکن اندروں اندر حضور کے خلاف مہم شروع کر گل سمجھانی ہے بس ایک پیغام دینا پھر گل کہ ایک پاس ہے کلمہ پڑھے نا بدر میں بھی نام کرو عبداللہ ابن ابی تو دوجو جو تو ابو عامر راہب اس نے اور دو نے بحث کا مشورہ کیا اس نے کہ تو ایک ماحول بنا وہ ان کے شام میں چلے اور جڑا بھائی یہودی ہیں انہوں نے ابھاروں گو فوج تیار کروں ہم کو تو حملہ کریں گا ایک ماحول تم سازگار کریو تو مدینہ نہ محمد اور اس کا غلامہ دے چھٹا دیا اللہ اکبر یا تھی ان کی مہم ابو عامر راہب چلی گئی عبداللہ ابن ابی مدینہ میں بظاہر کے کہ اسلام کو قبول کرے تو دوسرے پاس ہے حضور کو دشمن عبداللہ ابن ابی اور جس میں جو مر گیا تو کہ قرآن نے اعلان فرمایا لا تقوا ولا تقوا اے میرا محبوب اس کی قبر کرنا چاہیے اللہ ولا تصلی علی احد منهم مات پر چاہے کلمہ پڑھتا ہے لیکن یہ مر جائے منافق تو میرا محبوب نے نماز جنازہ میں نہیں پڑھی جو اعلان قرآن نے کیا صورت ہوگا پریشان نہیں ہونا بس ایک کار ختم کروں پریشانی کوئی نہیں بیٹھا گرام بنا منافق تھا ابو عامر راہب اس کی تھی وسیع صاحب تھوڑا جا غور کریں گا اور بولیں گا ایک منافق کی تھی ابو عامر راہب اللہ ٹھیک ہے نہیں ابو عامر راہب کو پور اس کو نا حنزلہ اور عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین اس کی تھی جس کو نا جمیلہ اللہ ایک مقبول ایک یہ تھی دو ایک بڑا منافق ایک شام میں چلے گئے تو دوجو مدینہ میں رہ گئے جو ماحول سازگار کرنا ایک انگی تین ایک مقبول غزوہ احد دے پہلے دن جنگ چڑھ رہی ہو کیا ہو گیا حنزلہ کی شادی جمیلہ نا باپ تو آگا رأس المنافقین جڑا آگے پیچھے سرکار کو کلمہ پڑھے تھا تو دینے آگے بحث کر کے تھا کہ اس کو ساتھ نہیں دے رہا بس ظاہر بظاہر ہم نام کا تاکہ مارو پتہ نہ چلے کل پرسوں حنزلہ نے کہا تھا کل پرسوں جمائی نہ کل پرسوں تیرو باپ مڑ گیا آئے کو تے اس میں پھر ہمیں فوج لے کے آنا اپنوں آزاد کروا لیا گا اس کے یہ پر گل بات ہو گئے بیاہ ہو گئے غزوہ احد دے اگلے شام نہ جج مڑ گیا ایران حنزلہ ابن ابی عامر اور جمیلہ زندگی ماں پہلی رات دو مہینوں بیوی بیٹھا ہے شادی کے بعد بڑی عام رات شب زفا صبح کی نماز کے ٹائم اعلان ہو گیا کہ مکہ والا حملہ کرنے والا ہے چلو میدان احد کی طرف اعلان ہو چلو سامنے میدان احد پر حنزلہ اٹھے ہو جمیلہ نے کہا جمیلہ آج میری تو تیری زندگی کی پہلی رات تھی گئی کہ داس کے کرو جاؤں یا نہ جاؤں بات تو آگا کہ یاد رکھیں جاؤں یا نہ جاؤں جو ان کی تھالی کی مرضی ہے جو میری مرضی نہ چھوڑ تو میری شریک حیات ہے تے میرے نال زندگی گزارنی ہے تو کل دس روٹیاں کہتی آ رہے ہیں اب کا واسطے جن ایک تو مکانا کے کریں ویسے بھی میرے باپ آئے وہ مڑ گئے تیرا باپ میرے باپ کی مہم بڑھا رہے بچا لینا ہمنا کے کرے بجا رہے بیوی آت پات کے کھڑ گئی چھم چھم روڑ لگی اے میرا سرتاج
میری زندگی میں آنے والا شخص ایک رات تھارے نال گزار لی، ایک رات تھارے نال زندگی میں گزار لی ہے، جاؤ محمد رسول اللہ کو جان قربان کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علامہ مولانا مفتی اے میرا شریک حیات، اگر تم مڑ کے آ گیا تو تم مینا لوگ کہیں گا غازی کی بیوی جمیلہ، غازی اسلام حنظلہ کی بیوی جمیلہ، جے شہید ہو گیا تو مینے گا مینا کے گا شہدائے اور بھی جو حنظلہ شہید کی بیوی جمیلہ۔ سبحان اللہ، میرا تو دو اتریا فخر نال سر بلند ہو جائے، سبحان اللہ، بے شک میرا سر فخر نال دو اتریا بلند ہے۔ تم جاؤ اور ایسو کرو دیر نہ ہو جائے، غسل موڑ کے کر لیو، تم اللہ غسل تم موڑ کے کر لیو، غسل فرض تو موڑ کے کر لیو، تم جاؤ کتے آقا ناراض نہ ہو جائے، تھوڑی تاخیر ہوئی تو آقا ناراض نہ ہو جائے۔ حنظلہ چھم چھم رون لگ گیا، کیوں لگا اے میری بیوی یا گل پوچھنے ہی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور خود سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن نے بھی محبت رسول کو ہمارا دے مطالبہ کیا، حدیث رسول نے بھی محبت رسول کو مطالبہ کیا ہے۔ اے میری بیوی یا پوچھن کی گل نہیں تھی، حنظلہ نے جانا ہی تو میدان احد میں میں آقا کو جان قربان کرنی تھی، پوچھو تاکہ وہ تیرا ایمان کو اندازہ لاؤ تو کہ تیرو ایمان کی ہے، کیونکہ باپ میرا بھی راس المنافقین ہے، باپ تیرا بھی راس المنافقین ہے۔ دیکھو تو میرا باپ تو میرا تو کوئی اثر نہیں، تیرا باپ کو بھی اس کی منافقت کو تیرے پر اثر ہے یا نہیں؟ میری بیوی جمیلہ تینا مبارک ہے، تو مبارک شوہر کی مبارک میری بیوی ہے۔ خدا حافظ مڑ کے آگے تو گل کریں گا، نہ آئے تو قیامت میں جنت میں ملاقات ہوئی۔ غزوہ احد میں بھگدڑ مچ گئی، آقا دو جہاں علیہ السلام کو دن مبارک شہید ہو گیا، 700 شہدا 70 شہید ہو گیا سرکار کا صحابہ۔ جس میں جنگ و میدان چھٹے ہو تو حضور علیہ السلام کدے شہیدوں کو لے جائے تھا، جنازہ توٹ ہو کے رکھے تھا، کدے حضور علیہ السلام زخمی صحابہ کو لے جائے تھا، کدے مدینہ کے بچہ اور عورتوں نے سنیا تو کہ حضور شہید ہو گیا دوڑتا آیا تھا، کدے انہوں نے اپنا چہرہ کو دیدار کروایا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہو، تم نہ مری ہو وہ صحیح سلامت ہو۔ آقا دو جہاں دوڑتا آیا تھا، آتا پوچھو این حنظلہ ابن ابی عامر، اے میرا لوگوں میرا حنظلہ ابن ابی عامر بھی نہ کتا نہیں جس تو وہ کہتے 27 سال 26-27 سال کی عمر ہے۔ حنظلہ ابن ابی عامر نہ صحیح سلامت میں کتے دسے، نہ زخمیہ میں کتے دسے، نہ جنازہ میں کتے دسے، کتے لوڑو۔ صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہی بیاہ ہو سکے آیا ہی نہ ہوئے، بیوی کی محبت میں ہو سکے رک کے ہوئے۔ آقا نے فرمایا رکن والا حنظلہ نہیں، حنظلہ نہیں رک سکتو، لہٰذا تم تلاش کرو، میرا حنظلہ ضرور لگے گا، میرا حنظلہ نہ تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کر رہے ہیں، کسی نے کہ شاید غزوہ احد جس میں ان کو تو مڑ کے چلی گئی ہوئے اپنی بیوی نال ملاقات کرنے واسطے، پھر کسی نے کیوں نہ، آقا نے فرمایا نہ، حنظلہ میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، عاشق رسول تلاش کرو، تلاش کرو، تلاش کرو تو تب پاؤں، تلاش کرو۔ تلاش کرتا کرتا ایک صحابی دوڑتا بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ بڑی تعجب کی گل ہے، آقا فرمائے کی گل ہے کہ ہونا آقا حنظلہ ابن ابی عامر قد وقع جسدہ یتقاطر الماء من جسدہ، یا رسول اللہ شہیدہ کے درمیان حنظلہ ابن ابی عامر کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن تعجب کی گل یہ ہے کہ غسل کروانے والا کوئی نہیں، لیکن حنظلہ ابن ابی عامر کی لاش کا پانی کا قطرہ چوئے گا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہوا غسیل الملائکہ، تم نہ پتہ تھی کہ میرا حنظلہ اپنی بیوی کو دے اٹھ کے آیا تو میری محبت میں عشق رسول میں بغیر غسل بھی آیا تو شہید ہو گیا، جنت میں فرشتہ نے لے گا غسل دے گا مڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو منافقہ کا کارواں بھی اس طرح کا عاشق رسول پیدا ہوا۔ اللہ اللہ۔ یا سرکار کی مدنی زندگی شروع ہوئی، جن صحابہ کا دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت عطا فرمائی تھی کہ سب کچھ ختم ہو جائے تو، لیکن آقا دو جہاں کو اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ نکتہ کی آخری گل دس سنو کہ یہی حنظلہ ابن ابی عامر بھائی ایک رات بھی اپنی بیوی کو لے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن حنظلہ اس رات کا وسیلہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن حنظلہ یہ وہ شخص ہے، عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر کہ جس میں حضرت امام حسین
میدان کربلا میں شہید ہویا تھا یہ مدینہ شریف پر. تو یہ تنہا یہ اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسین ترے میں شخصیت تھی جنہوں نے یزید کا عقل بیعت نہیں کی. امام حسین کے اس میں نال کھڑا تھا. یہ نتیجہ تو اس محبت رسول کو جنہی محبت رسول کے کا والد حضرت حنظلہ ابن ابی عامر کا دل میں اللہ تعالیٰ نے پائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ عمر کا بارہ